رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باکستان اولا وفی کل العالم آخرا آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہوگا یا کہوں کہ ہونا چاہیے کہ آج کا میرا عنوان گفتگو کا یہ ہے کہ موجودہ ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی حالات میں کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں نظام خلافت قائم کیا جا سکے، اور اگر ایسا ہے تو کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ یقیناً ایک ایسی بات ہے کہ جس کے ضمن میں کافی کچھ اختلافات کی گنجائش ہوگی۔ آپ میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں، اور پھر اگر اس میں کوئی خلا محسوس کریں، یہ محسوس کرے کہ کہیں دلیل کی زنجیر ٹوٹ رہی ہے، تو پھر مجھے متنبہ کریں گے تو میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں گا۔ سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم وہ ہے کہ جو بالکل پختہ تقدیر ہو، جس کے ادھر سے ادھر ٹلنے کا کوئی سوال نہ ہو۔ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دعا سے ٹل جاتی ہے، اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے کہ جس کے ٹلنے کا، جس کے نہ واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ تو عالمی نظام خلافت کا قیام دنیا کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کو میں دو حصوں میں ٹیکل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ہم آپ کے فرامین اور فرمودات کو مانتے ہیں، اور پھر خاص طور پر عہد حاضر میں مختلف اوقات میں اللہ تعالی کچھ ترجمان القرآن لوگوں کو پیدا کرتا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک زمانے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خطاب دیا گیا تھا کہ ترجمان القرآن ہے یہ۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو پورا شہر گونج گیا تھا، صلو علی ترجمان القرآن، آؤ چلو نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ اس شخص کے کہ جو قرآن کا ترجمان تھا۔ عہد حاضر میں ترجمان القرآن کا وہی مقام میرے نزدیک علامہ اقبال کو حاصل ہے۔ تو میں اصل میں قرآن، پھر احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر علامہ اقبال کے کچھ شعروں کے ذریعے سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیجئے، تو اگرچہ قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں صغرا کبرا یہ وارد ہوئے ہیں جن کو جوڑ کر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ جہاں قرآن مجید کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ بات پورے طور پر صراحت کے ساتھ سامنے نہ آ رہی ہو، اشارات موجود ہوں، تو ان کی وضاحت کرنا یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن، یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے ہم نے نازل کیا ہے اسے لوگوں پر آپ واضح کر دیں، کہیں اگر کوئی انہیں ابہام محسوس ہو تو اس کی وضاحت آپ کی جانب سے ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں بار بار آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن کہیں صراحت نہیں ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے۔ اس کی صراحت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قرآن ہے،
القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ قرآن جو ہے اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین. تو قرآن مجید جو ہے وہ حبل اللہ ہے. علامہ اقبال نے بھی اس کو کہا ہے کہ ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، از یک آئینی مسلمان زندہ ہست، پہ کرے ملت ز قرآن زندہ ہست، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست. ایک آئین ہی کی بدولت جو ہے جو امت ہے، ملت ہے، وہ زندہ ہے. اور در حقیقت یہ پیکر ملت جو ہے، اس میں جان جو ہے، جو روح ہے، وہ قرآن کی ہے. اور یہ کہ ہم تو خاک کے مانند ہیں، ہمارا یہ بدن جیسے خاک کا ہے، لیکن اس کے اندر ایک دل آگاہ ہے جس میں روح ہے ہماری. تو روح قرآن ہے، پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ. استحامش کن کہ حبل اللہ اوست، کہ حبل اللہ یہ ہے. تو احادیث کے اندر قرآن کا حبل اللہ ہونا واضح کیا، اور ترجمان القرآن نے بھی اس کی خوبصورت ترجمانی کی ہے. اس اعتبار سے قرآن میں صغرا و کبرا ہے. صغرا میں اسے قرار دے رہا ہوں کہ 3 مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن مجید اور دین حق اسلام دے کر، تاکہ اسے غالب کریں تمام ادیان پر، پورے کے پورے دین پر، پورے نظام زندگی پر. یہ 3 دفعہ ہے. اور 2 مقامات جو میں نے آج شروع میں تلاوت کیے، ان میں اس کے ساتھ ایک آیت جڑ کر آئی ہے، اور اس کا تعلق یہود سے ہے. دونوں مقامات پر، سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی، اس سے پہلے یہود کا ذکر ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اس کے بعد وہ آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ وہ آیت دوبارہ سورہ توبہ میں بھی آئے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں یہ یہودی کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے اس نور کی تکمیل فرمائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، پھر وہی آیت آ گئی، وہی ہے کہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم اور دین حق، اسلام کا مکمل نظام حیات کہ جو عدل اجتماعی کی کامل ترین شکل ہے، تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. تو پہلی آیت میں جو کشاکش جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا میں آخر میں تذکرہ کروں گا کہ اب وہ کشاکش اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والی ہے کہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودی اور ان کے سپورٹرز وہ کھڑے ہو جائیں گے پوری طاقت کے ساتھ، اور بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام جو ہے اس کا چراغ گل ہو جائے گا. اتنی طاقت ان کے پاس ہے، اتنے وسائل ان کے پاس ہیں کہ بظاہر عالم اسلام کے اندر کوئی سکت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے. لیکن بہرحال اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، ایک مثبت انداز بیان ہے اور ایک منفی انداز ہے. اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. تو منفی اور مثبت دونوں اندازوں میں بات کی، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تقدیر مبرم ہے. اچھا، یہ تو صغرا ہے، کبرا کیا ہے؟
کبرا یہ کہ حضور کو بھیجا ہے پوری نو انسانی کے لیے. یہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا. میں نے صرف 2 جگہوں سے آیات کوٹ کی ہیں. ایک تو سورہ اعراف میں فرمایا گیا اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، میں عرب کی طرف نہیں آیا، میں صرف قریش کے لیے رسول نہیں ہوں، میں صرف بنی اسماعیل کے لیے رسول نہیں ہوں، میں صرف جزیرہ نما عرب کے رہنے والوں کے لیے رسول نہیں ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور سورہ سبا کے اندر یہ میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ضربہ سلام ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب یہ صغرا کبرا جوڑیے. حضور کا مقصد بعثت دین کا غلبہ، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. گویا کہ یہ مقصد بعثت کب مکمل ہوگا؟ جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، ورنہ تو حضور کا مقصد بعثت مکمل نہیں ہے. اسی کو کہا تھا اقبال نے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ جو آپ کو نوید خلافت دیا گیا ہے اس لیے کہ ان میں یہ آیات بھی موجود ہیں کہ جس کے نتیجے میں نے آپ کے سامنے نکال کر بتائے ہیں. تو پہلی بات تو از روح قرآن صغرا کبرا جوڑنے سے جو نتیجہ نکلا کہ کل روح ارضی پر، کل عالم اسلامی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اللہ کے دین کے غالب ہونے کا مطلب کیا؟ خلافت علی منہاج النبوہ، حاکمیت اللہ کی ہوگی اور انسانوں کی خلافت ہوگی. یہ مقصد جو ہے جس کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی تھی وہ مقصد بتمام و کمال پورا اس وقت ہوگا. اب آئیے احادیث شریفہ کی طرف. احادیث شریفہ میں سے 3 جو ہے حدیثیں ہم نے یہاں پر کوٹ کی ہیں، ان کو ذرا پڑھتے جائیے میرے ساتھ. ایک حدیث تو وہ ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے ایک ایک لفظ کو بھی آپ بھی اس کے متن کو پڑھتے ہوئے اور اس پر نگاہیں جماتے ہوئے پڑھیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی. اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہے گی. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، میں نے واضح کیا تھا کہ حدیث کی اصطلاح اصل میں یہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ. خلافت راشدہ کی اصطلاح جو ہے وہ حدیث میں نہیں آئی ہے. پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی. جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں، بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے گا. فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے. ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يَرْفَعَهَا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے. ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا، عض یعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی شے، عاض. فرمایا پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا. یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی اور ان میں جو جو مظالم ہوئے ہیں، اور اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہی میں سے پوری ہوتی ہے. لیکن بحثیت مجموعی جو کچھ ہوا ہے میں نے چند اشارے کر دیے تھے کہ واقعہ کربلا اب جس کا تذکرہ ہمارے ہاں ہوگا بہت شد و مد کے ساتھ، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے. پھر یہ کہ واقعہ ہررا جو نہایت افسوسناک واقعہ ہماری تاریخ کا، جس کا کہ ذکر کرتے ہوئے بھی لرزہ طاری ہوتا ہے. مسلمانوں نے اور
اور مدینۃ النبی کی حرمت کو ایسا بٹا لگایا کہ 3 دن تک کے لیے جائز ہے، حلال ہے، جو چاہو لوٹو اور جس کو چاہو ریپ کرو۔ پھر اسی دور میں حجاج ابن یوسف جیسا قصاب جس نے سینکڑوں تابعین کو شہید کیا ہے، پھر اسی دور میں محمد بن قاسم کو بلا کر شہید کیا گیا۔ خطرہ ہوتا ہے ملوکیت کو کہ کوئی مد مقابل بن کر نہ آ جائے، کوئی اتنا بڑا پاپولر نہ ہو جائے کہ ہمارے اقتدار کو چیلنج کرے۔ اور اسی لیے موسیٰ ابن نصیر جن کے ایک ادنا کمانڈر نے ہسپانیہ فتح کیا، طارق بن زیاد، اصل کمانڈر کون تھے؟ موسیٰ بن نصیر۔ انہیں بھی بلا کر بوڑھے آدمی کو دھوپ میں کھڑا رکھا ہے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور پھر قید رکھا۔ بہرحال یہ ملوکیت ثم تکون ملکن عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا۔ ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی۔ اس کا مفہوم آج ہم پر واضح ہے، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کیا سمجھا ہوگا، واللہ عالم، کہ وہ دوسری ملوکیت جو ہم پر چھائی ہے جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم، کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے۔ اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ گیا۔ وہ تو صحرائے عرب رہ گیا تھا اس لیے کہ ابھی تیل نکلا نہیں تھا وہاں، ورنہ صحرائے عرب پر تو اس کولونیلزم نے پنجے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر گاڑنے تھے۔ وہاں بھی کچھ تھا ہی نہیں، ریت یا پتھر، اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ باقی پورا عالم اسلام شکنجے میں کسا گیا۔ ثم تکون ملکن جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے حضور۔ تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہوگا۔ یہ حدیث رواہ احمد رحمہ اللہ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ دیکھیے 2 حدیثیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ قیمتی خزانہ آپ کو ہم نے ہدیتاً پیش کیا ہے، اس سے بڑا قیمتی خزانہ کوئی نہیں۔ موجودہ مایوسی کے حالات کے اندر دل میں جو ایک امید کا چراغ روشن ہوتا جن احادیث سے، کہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا والوں سے کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے، ستا لو جو ستانا ہے تم نے، لیکن بالآخر ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، معاملہ بدلے گا، حالات تبدیل ہوں گے۔ یہ جو اب دور آئے گا نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا، یہ اب گلوبل ہوگا۔ یہ گلوبل ہونا اس کا لازم ہے پوری دنیا میں، تبھی تو حضور کا مقصد بعثت مکمل ہوگا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تبھی تو بات پوری ہوگی۔ لہذا اب سنیے حدیثیں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، تو بعض روایات میں ان کا لفظ نام پورا آتا ہے۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ لیا یا سکیڑ دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے۔ اس کے بعد بھی کوئی نا امیدی اور مایوسی کا معاملہ ہوگا؟
ٹھیک ہے، درمیان میں جو دور آنے ہیں، مکے والوں پر جو بیت رہی تھی صحابہ کرام پر وہ بیتا، احد میں شہید جو ہوئے وہ ہوئے، بالآخر تو اسلام غالب ہوا، بالآخر تو حضور 10,000 قدوسیوں کے ہم رکاب مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے امت مسلمہ کے ساتھ. وی ڈیزرو دی پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، لیکن اس کے بعد جو ہونا ہے وہ یہ ہے. اب یہ روایت بھی ہے، نوٹ کر لیجئے، رواہ مسلم، یہ گویا کہ صحیحین میں سے ایک، چوٹی کی 2 کتابیں جو ہے حدیث کی ان میں سے ایک کے اندر ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور اس کے راوی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں حضرت ثوبان ہے. دیکھیے یہاں اقبال جو ہے اس کے میں نے اشعار جو ہے لکھے ہیں ساتھ ہی. یہ وہ ترجمان القرآن، وہ اس امید کا، اس وقت کا. ایک جگہ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے، جب غرناطہ میں جب گئے ہوئے تھے قرطبہ، اور قرطبہ میں جو مسجد ہے جامع قرطبہ وہ دریا کے کنارے پر ہے. جیسے کبھی یہ مسجد جو ہماری تھی بادشاہی مسجد، یہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی، راوی اس کے ساتھ بہتا تھا. بڈھا راوی تو ہمارے اپنی جو ہے اس میں رہا ہے کہ اس راوی کو بڈھا راوی کہتے تھے، وہ گندا سا ایک نالا وہ تھا اصل میں بیٹھ. اسی طرح وادی الکبیر، وہ جو وادی الکبیر ایک دریا تھا اس کے کنارے پر مسجد قرطبہ ہے، اور اقبال وہاں کہہ رہا ہے آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. وہ ویژنری تھا، سیر تھا، دیکھ رہا تھا. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. نبی تو نہیں تھا نا، کبھی توہمات کا بھی غلبہ ہو جاتا تھا، کبھی اپنی عقلی الجھنیں بھی غالب آ جاتی تھی، لیکن کبھی وہ کیفیت بھی ہوتی تھی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آج انسان اکڑا کھڑا ہے، اللہ کے سامنے سربسجود ہونے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. حرم کی مٹی پر جا کر، حرم کے فرش پر جا کر یہ جو میری پیشانی ہے لگے گی. انسانوں کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، لیکن یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ اندر کی آنکھ ہے جس کو وہ خواب کہہ رہا ہے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر خلافت علی منہاج النبوت اور عالمی سطح پر. آخری شعر پڑھیے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. جیسے رات دوڑ جاتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور یہ پورا عالم، چمن عالم جو ہے یہ نغمہ توحید سے معمور ہو جائے گا، بھر جائے گا. وہی جو آیت استخلاف ہم نے پڑھی اور اس کا پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے. یہ دونوں الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ میری گفتگو کے آخر میں پھر آنے والے ہیں. کیا وعدہ ہے ان سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اس سے زیادہ تاکید عربی میں ممکن، لازماً ان کو خلافت عطا کرے گا دنیا کی، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو تمکن عطا فرمائے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر شرک کا شائبہ ختم ہو جائے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اس لیے کہ جب تک وہ خلافت قائم نہیں ہوتی شرک ہی شرک ہے. انسانی حاکمیت سب سے بڑا شرک. تاریخ انسانی میں اس سے بڑا شرک کبھی نہیں ہوا. انسان حاکم، ان الحکم الا للہ. پہلے کوئی ایک فرد دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، آج پوری نوع انسانی اس کی مدعی ہے کہ ہم خدا ہیں. پھر جب وہ خلافت قائم ہو جائے گی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں خلافت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی حاکمیت اور بندوں کی خلافت. جب وہ ہوگا تو شرک کا قلع کما ہو جائے گا. پھر ان کی بندگی خالص بندگی ہوگی. پھر وہ ہماری عبادت کریں گے تو وہ خالص ہوگی. ورنہ کیا ہے، مسجد میں ہماری عبادت کریں گے، باہر جا کر کسی اور کا حکم جو ہے مانیں گے، کسی اور کا جھنڈا اٹھائیں گے، زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، کسی ایسی عدالت میں جائیں گے جہاں اللہ کے حکم سے فیصلے نہیں ہوتے، کسی ایسی پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے ڈٹ کر اور ترا چڑھا کر جہاں اللہ کا حکم نہیں نافذ کیا جاتا. تو یہ تو ایک ملی جلی سی ایک عبادت ہے کہ مسجد میں بس نماز ہے، باقی تو بغاوت. لیکن پھر کیا ہوگا جب یہ خلافت قائم ہو جائے گی؟ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی کفر کرے فاولئک هم الفاسقون. یہ تو شیطنت ہے. اس لیے کہ ابلیس کے لیے یہ لفظ آیا ہے قرآن میں سورہ کہف میں، کان من الجن ففسق عن امر ربی. بغاوت. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ جب یہ ہو جائے گا پھر بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شیطان محض ہے، اس میں کوئی نیکی کا کوئی سوال ہے ہی نہیں. میرے نزدیک اس کا مطلب اور ہے، اتنا پختہ وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے پھر بھی تم کمر نہیں کستے، نہیں کھڑے ہوتے اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے، تو تم کفر کر رہے ہو. اتنا پختہ وعدہ. لا یستخلفنہم فی الارض ولا یمکنن لہم دینہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اس کے بعد بھی اگر انسان کمر نہ کسے، محنت نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. یہ ہے وہ نوید جو اقبال نے دی ہے، وہ جو توحید کی تکمیل ہوگی اس کائنات کے اندر. کب ہوگی؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اب اسی موضوع پر ایک اور حدیث سن لیجیے. یہ بھی رواہ احمد فی المسند بسند صحیح عن المقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مقداد سے مروی ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے سنا، لا یبقى علی ظاہر الارض بیت بذر ولا وبر، نہیں باقی رہے گا روئے ارضی کے اوپر کوئی گھر اینٹ گارے کا بنا ہوا یا کوئی کمبلوں کے خیموں کی شکل میں بنا ہوا، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا. لیکن یہ گھر میں یعنی اب یہاں پر نومیڈک ٹرائبز کا ذکر بھی ہو گیا جن کے کہ خیمے ہوتے ہیں اور سیٹل سویلائزیشن جو کہ گھر بنتے ہیں، ہمارے شہر آباد ہوتے ہیں. لیکن دو شکلوں میں سے ایک شکل ہوگی، اما کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، یا تو کسی صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کے مغلوب ہو جانے کے باعث. یعنی یا تو کوئی شخص اسلام لے آئے گا، اس کے گھر یا خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. یا پھر وہ مغلوب ہوگا، یؤتُ الْجِزْیَۃَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، ہاتھ سے جزیہ دے گا، چھوٹا بن کر رہے گا، چاہے وہ اسلام نہ لائے جزیہ دینا پڑے گا اسے، ذمہ بن کر رہنا پڑے گا اسے. تو یہ ہے ذل ذلیل، بعز عزیز وذل ذلیل.
اما یعزہم اللہ فیجعلہم من اہلہا، تو یا تو اللہ ان کا اعزاز فرمائے گا، انہیں کلمہ اسلام والے لوگوں میں سے بنا دے گا، اور یذلہم فیدینون لہا، اور یا پھر ان کو ذلیل کر دے گا، اسے انہیں اطاعت قبول کرنی پڑے گی اسلام کی۔ فقلت، اب اس پر جو حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا، جو حضور کا جب یہ قول میں نے سنا، فیکون الدین کلہ للہ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جب ایسا ہوگا تب وہ صورت ہو جائے گی جو سورہ انفال میں کہی گئی ہے، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، مطاع مطلق اللہ ہوگا، حاکم مطلق اللہ ہوگا، اور اسی کے قوانین، اسی کے فرامین کے تحت دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جیسے کہ عیسائیوں کی لارڈس پریئر کے اندر ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ آخر حضرت مسیح بھی تو نبی تھے نا، تو نبوت کے، توحید کے وہ سارے آثار وہاں موجود ہیں، تحریفیں ہوئی ہیں، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ اس میں سے حق بالکل نکل گیا۔ ان کی لارڈس پریئر جو ہماری سورہ فاتحہ کی طرح ہے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری حکومت آئے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ پوری کائنات میں تیرا حکم چل رہا ہے، سورج تیرے حکم کے مطابق گردش میں ہے، چاند تیرے حکم کے مطابق گردش میں ہے، تمام آسمانوں میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، یہ زمین میں بغاوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں بر و بحر میں فساد ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ اے رب تیری حکومت زمین پر بھی آ جائے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اس کا نتیجہ اب میں کیا نکال رہا ہوں، یہ ساری دینی بحث تھی۔ قیامت سے قبل اسلام کا عالمی غلبہ، دین حق کا عالمی غلبہ، یعنی عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت کا قیام، یہ گلوبل ہوگا، لازمی ہوگا، حقیقی ہوگا۔ اس میں اگر کسی کو شک ہے تو مجھے اس کے ایمان میں شک ہے۔ جب قرآن کا سغرا کبرا موجود، جب احادیث صحیحہ کی یہ بات موجود، پھر بھی کوئی شک؟ یہ یقینی ہے، تقدیر مبرم میں نے کہا ہے۔ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جب لیگ آف نیشنز جو ہے ڈگمگا رہی تھی، خاتمے کے قریب تھی، مرنے والی تھی، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ پیران کلیسا جو ہے ویسٹ کے لوگ، وہ چاہتے کسی طرح یہ قائم رہ جائے ادارہ، لیکن مجھے تو تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے کہ یہ مرے گی، اور مر گئی۔ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ، ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے، یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے، وہ بھی صرف آپ دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت عباس، بنو عباس میں، اور فاطمیین کی خلافت میں، اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، حصے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا۔
اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفاء راشدین نے پھر اس کو وسعت دی، شرقاً غرباً شمالاً، 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے، 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا، ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا، تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف، اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا، کوہ قاف، لہذا وہاں آ کر کے اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے، ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا، کسی خطے سے ہوگا۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجئے پہلے، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، لوح قلب پر نقش ہو جائیں۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا،
اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، تب بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا تھا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا۔ تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا، اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا۔ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی، کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے۔ ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے۔ خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا، چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب، جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کاؤنسلیٹ ایران کا، وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے ایک اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان، تو پہلے تو ان کا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے، میں نے کہا نہیں مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو آپ دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا۔ پھر میں نے اور ذریعوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا تھا، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان کا۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی، اور اپنے جھنڈے گاڑ دیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس میں بھی اب میں اس سیر ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے کوئی۔ اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے، اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا، تو اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔
لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرعے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں، کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا۔ یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ۔ وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں۔ ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے۔ یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں۔ افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ ہے۔ کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں، اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے۔ مٹن کوٹ میں سب پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں۔ اوپر سے دریائے ہنزا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں۔ پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، ٹوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے؟ سندھ میں۔ یہ پوری وادی ہے، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر ہے۔ یہ دو طرف سے وادی سندھ۔ کارواں زی سے مراد ازیں، کارواں ازیں وادی دور و دراز آیت بروں، فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زنی وادی دور و دراز آیت بروں۔ یہ ہے اس سیر کا۔ حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ اور وہ، یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی ہے۔ جب عقل سے بات کرتا تھا تو اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے مانند چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری کا، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق کہ جو ابدی ہے۔ اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار، تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگرچہ ان کا مذاق اڑایا تھا روزنامہ نوائے وقت نے، بات بڑی پیاری تھی۔ اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا۔ دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض ہے۔ ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری کا، اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال ہے۔ اور اس کو کہا اقبال نے خود، ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں، ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، تو یوئنگ ہال۔ ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے، تو یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے۔ کو پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وحی
لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپریشن کہلاتی ہے. کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے. انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں. تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے منٹگومری میں ایک بہت بڑا کمیشن ہے، تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ وچ ون آف دیز از بائبل؟ اب جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے. نن آف دم از بائبل، بائبل از ان دم. ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے. یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ کے، رسول تھے. یہ متی ہوں یا جان ہوں جو بھی ہیں، اپوسلز ہیں. تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا وہ اپنا، جیسا کہ احادیث کے اندر ہے. تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں. کہ بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. چپ ہو گیا یوئنگ. اب آگے کیا بولے گا یوئنگ؟ تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے، رات کے اقبال کا شعر ہے یہ، اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن، حدیث، سنت اور ایک ترجمان القرآن کے حوالے سے. اب آئیے عالمی حالات کے حوالے سے دیکھیں. عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے. زمانہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہوگی، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج. یہ تو گاؤں کے مانند ہے. اب کوئی فاصلہ نہیں رہا. امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے بش صاحب کی، اور کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے. اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے، اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی تھی. کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں، سوچیں، غور کریں، فیصلے کریں. اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھیں، جو بدنیتیں دلوں میں تھیں، انہوں نے ناکام کر دیا اس کو، لہذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی. ہاں، جنم دے گئی اسرائیل کو، اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا. اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈکلریشن نے، کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے. اچھا، جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا. کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے، بھئی بیٹھے سب کے سب وہاں فیصلے کریں، ورنہ تو 2 برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی، اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے. اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت کو. کیا رہ گیا اس کا وجود؟ بس ایک کلب ہے، آؤ بیٹھے گفتگو کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف، سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. تو فائدہ کیا ہوا بھائی؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے، 55 سال سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا.
تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو، اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو، آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو، تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں فیل ہو جائے گا۔ ایک زمانے میں، وہ بھی میرے زمانہ طالب علمی کا ہے، جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس، ایک انگریزی ہفت روزہ، اس میں لکھا تھا UNO کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں، انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن، جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں۔ یہ نیشنز جو ہیں ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کی آرگنائزیشن ہے، انٹائڈ، یونائٹڈ کی بجائے۔ اور آج اس کا مظہر سامنے آ چکا ہے، لیکن تقدیر مبرم ہے۔ The march of history cannot be stopped۔ چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے، چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے، آئے گا ورلڈ آرڈر، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ۔ اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون کون ہیں؟ کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اقبال کے دو شعر، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، مارکہ روح و بدن، روحانیت اور میٹیریلزم، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تہذیب کے درندے، یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ ہے، تہذیب کے درندے۔ کہتے ہیں سیویلائزیشن سیویلائزیشن سیویلائزیشن، اور جو درندگی وہ کرتے ہیں، کوئی بھیڑیے وہ درندگی نہیں کر سکیں گے جو وہ کرتے ہیں۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ This grand confrontation is very soon to come, very soon to come, very soon to come۔ ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن ہے، دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے، اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی ہیں۔ یہ ہے دو طرفہ، یہ دو فریق ہیں۔ اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظم۔ ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے، نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب USSR ختم ہو گئی، جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا، ٹو کنٹین USSR۔ اب جب USSR ختم ہو گیا، وہ تو سربت سجود ہو گیا مغرب کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا۔ اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات کا اندیشہ؟ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے، وہ جو ابلیس نے کہا وہی اس نے کہا، ہمیں اندیشہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم سے، لہذا ہمیں چوکس رہنا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکڑے ہونا ہے۔ یہ ہے در حقیقت، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اب دیکھیے، ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہیں اور ان کے خواب ہیں۔ خواب کیا ہیں؟ گریٹر اسرائیل قائم کرنا، جس میں تقریباً پورا مڈل ایسٹ آ جائے گا۔ مصر کا بہترین جشن کا علاقہ جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، سرسبز و شاداب، وہ اس میں شامل ہے۔ صحرائے سینا تو ہے ہی ہے، وہاں تو ان کا قرآن جو ہے وہ تو نازل ہوا تھا صحرائے سینا کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئی تھی تورات تو صحرائے سینا میں دی گئی تھی نا، کوہ طور پر۔ پھر فلسطین سارا ان کا ہے، شام سارا ان کا ہے، عراق،
پہلے کہتے تھے فرات تک ہمارا، اب کہتے نہیں دجلہ تک ہمارا، تاکہ جو دوآبا ہے وہاں پر جو بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، دجلہ اور فرات کے درمیان دوآبا، وہ بھی سارا ہمارا ہے۔ نیچے اتریے، شمالی حجاز ہمارا ہے انکلوڈنگ مدینہ، ہمارے 3 قبیلے یہاں تھے جہاں سے کہ محمد نے ان کو نکالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیبر یہاں تھا جہاں سے کہ اکھاڑ کر پھینکا تھا ان کو۔ ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہمارا ہے، یہ پورا علاقہ ہے گریٹر اسرائیل، یہ قائم کرنا یہ ان کا خواب ہے۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ ان خوابوں کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لے آیا گیا تھا سن 1897 میں۔ بیسل ایک شہر ہے سوئٹزرلینڈ میں، جہاں ایلڈرز آف دی زائن جمع ہوئے تھے، یہودیوں کے بڑے چوٹی کے لیڈر، اور پروٹوکول انہوں نے مرتب کیے تھے اور اسی میں اپنا ہدف بنایا تھا گریٹ اسرائیل، گریٹر اسرائیل۔ نمبر 2 ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ مسجد اقصی کو گرانا، قبۃ الصخرہ کو گرانا، 3rd ٹیمپل قائم کرنا۔ وہ جو معبد سلیمانی، ہم تو اسے مسجد اقصی ہی کہیں گے، ایک نبی کا بنایا ہوا تھا تو مسجد ہی تھی نا، وہ اسے ٹیمپل کہہ دیں۔ معبد سلیمانی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو کور کر جائے گا۔ 1000 قبل مسیح کے اندر وہ تعمیر ہوا، 587 قبل مسیح میں گرا دیا گیا، 100-150 سال کے بعد پھر ریکنسٹرکٹ ہوا، 70 عیسوی میں پھر گرا دیا گیا اور آج تک گرا پڑا ہے۔ صرف ایک ویلنگ وال ہے جہاں جا کر روتے ہیں، ماتم سا کرتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں ہلتے ہوئے، اور اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ اس جگہ تھا جہاں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ ہے، تو ان کو گرانا ہے، اس کو بنانا ہے۔ اور نمبر 3، پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استحصال کے اندر جکڑ لینا ہے، تھرو ورلڈ بینک، تھرو ملٹی نیشنلز، تھرو گلوبلائزیشن، تھرو ٹرپس، سب کو جکڑ لینا ہے کہ تمام دنیا جتنے انسان ہیں دنیا میں، وہ حیوان بن جائیں، کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں، اور جو کچھ کمائیں اس کی ملائی ہم سود کی شکل میں کھینچتے چلے جائیں۔ چھاچھ ان کے لیے چھوڑ دیں تاکہ پئیں، تاکہ اگلے دن بھی کام کر سکیں۔ یہ ان کا فلسفہ ہے، تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ در حقیقت انسان تو صرف ہم ہیں، باقی جتنے انسان ہیں، جنٹائلز بھی کہتے ہیں ان کو، گوئمز بھی کہتے ہیں ان کو، یہ انسان نما حیوان ہیں، یہ حیوان ہیں، انسان نہیں ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہیں۔ اور جیسے کہ حیوانات کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے، بیل کو ہل کے اندر جوتتا تھا کہ نہیں، اب ٹریکٹر آ گئے تو دوسری بات ہے، گھوڑے کو تانگے میں جوتتا تھا کہ نہیں، اب ٹیکسیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں تو تانگے ہی چل رہے ہیں، کہیں تو انسان بھی جتے ہوئے ہیں۔ خیر، ہندوستان میں تو وہ سائیکل رکشہ چل رہا ہے ابھی تک۔ بہرحال ظاہر بات ہے کہ جس طرح تم نے ان حیوانوں کو استعمال کیا، ہمارا حق ہے تمہیں استعمال کرنا۔ البتہ جیسے تم تانگے کے اندر جس گھوڑے کو جوڑتے ہو، شام کو جو کما کر لاتے ہو اس میں سے تھوڑا حصہ اسے بھی دیتے ہو نا، کوئی دانا نہیں ڈالو گے، کوئی چارہ نہیں ڈالو گے تو اگلے روز کیسے کام کرے گا؟ اسی طرح ہم بھی تمہیں بنا دیں گے حیوان، اور تم کام کرو گے کام کرو گے کام کرو گے، جو کچھ بنے گا، جو پروڈکشن ہوگی، اس میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، ملائی اور مکھن ہم کھینچ لیں گے۔ کیا ضرورت ہے جا کر حکومت کریں؟ جہاں بھی حکومت کریں گے وہ تمہیں ماریں گے، تم انہیں مارو گے، کیا فائدہ؟ کھینچ لو۔ یہ 3 خواب ہیں یہود کے، اور اب یہودیوں کے اعلی کار ہیں اس وقت عیسائی۔ عیسائیوں میں سے بالخصوص پروٹیسٹنٹس، اسی لیے ایک اصطلاح میں نے بارہا بتائی، ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ ویسٹ جو ہے وہ بھیڑ کو کہتے ہیں، وہ کاٹ جاتی ہے کہیں تو پھر وہ سوج جاتا ہے اور آدمی، تو وہ ویسٹ جو ہے WASP، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ سب سے بڑے اعلی کار ہیں یہود کے۔
اور ان میں سے بھی بالاخص، ایک تو میں نے بالخصوص کہا، ایک بالاخص ایونجلسٹ، یہ جو ایک عظیم تحریک ہے امریکہ کے اندر، انجیل پڑھو اور انجیل کی پیروی کرو. اور انجیل جو ہے اس کا تو بیشتر حصہ تو یہودیوں سے متعلق ہے، تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا، تو لہذا وہ یہودیوں کی اب بالادستی اور یہودیوں کی عزت اور یہودیوں کا مقام ان کے دلوں کے اندر دوبارہ پیدا ہو گیا. یہ ہے یوں سمجھیے امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ، SSP، سول سپریم پاور آن ارتھ. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف EU. اینڈ واٹ از EU؟ یورپین یونین اصل میں ہے کیا؟ ریوائول آف دی اولڈ ہولی رومن امپائر. یہ ہے کہ جو کیتھولکس ہیں ان کا خواب یہ ہے کہ ہم ایک کیتھولک ریاست قائم کریں فلسطین کے اندر. ہمارا عیسیٰ یہاں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑھا، یہاں پر اس نے وعظ کہے، یہیں پر اسے سولی دی گئی، ہمارا علاقہ ہے یہ. تو یہودی تو کہیں بہت پرانے دور کے باتیں کر رہے ہیں، موسٹ ریسنٹ تو ہمارا معاملہ ہے، علاقہ ہمارا ہے. یہ ان کی آپس کی کنٹروورسی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی. دی فائنل کروسیڈ، آخری کروسیڈ اب دوبارہ آئے گا. پہلا آیا تھا، پہلا 1000 سال ختم ہوا، سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو کروسیڈز ہوئے تھے. اب سیکنڈ ملینیم ختم ہوا ہے، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، تو اب فائنل کروسیڈ کی بات آ رہی ہے. اور یہ پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں کہ یورپ کو شیطان کہتے ہیں پوپ کو، شیطان پوپ اس لیے جمع کر رہا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اوپر حملہ آور ہو کر اور فلسطین کے اندر یہ کیتھولک عیسائی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. جبکہ پروٹیسٹنٹس یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل ان کا قائم ہو، ان کا ٹیمپل جو ہے وجود میں آ جائے اور اس کے اندر ان کے اعلی کار بن گئے. یہ ہے اس وقت. ایک طرف تو یہ فوجیں ہیں، یہودی، یورپینس اور ویسپس، کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹس. بحثیت مجموعی عیسائی ان کی مٹھی میں. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف امت مسلمہ ہے. یہ امت مسلمہ برے حال میں ہے، پستیوں میں ہے، بٹی ہوئی ہے. ایک امت تو ہے ہی نہیں. دنیا جمع ہو رہی ہے، ہم اور کٹ رہے ہیں. یورپ صدیوں کے بعد متحد ہو رہا ہے. ہمارا ملک پاکستان 2 ٹکڑے ہوا. اب سیسیشن بلوچستان کی ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ امت جو ہے جو بہت ہی بد حال ہے. لیکن اس کو اقبال نے کیا کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں؟ خاکستر ہے یہ، اس کے اندر ایک چنگاری ہے. وہ چنگاری کیوں پیدا ہوئی ہے اس کو نوٹ کر لیجیے ہسٹوریکل پروسیس میں، پرسپیکٹو میں. جیسے ہی یورپی استعمار کا بستر لپٹنا شروع ہوا، یہاں سے انگریز گئے 1947 میں، ادھر سے وہ ولندیزی چلے گئے آپ کے انڈونیشیا سے، اور کہیں سے فرانسیسی چلے گئے، لیبیا سے اطالوی چلے گئے، الجزائر سے فرانسیسی چلے گئے، مصر سے انگریزوں کو اٹھا کر صدر ناصر نے میڈیٹرینین کے اندر پھینک دیا. ہوتے ہوتے یہ جب عالم اسلام آزاد ہوا تو جیسے کوئی ڈیپ سلمبر، گہری نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسے کچھ یاد آتا ہے، ہاں بھئی ہماری بھی ایک تہذیب تھی، ہمارا بھی ایک تمدن تھا، ہمارے بھی کچھ قوانین تھے، ہماری ایک شریعت تھی جو ڈیفنکٹ رہی اس عرصے کے اندر. یہ تو انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ فوجداری اور انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ دیوانی، ہم اس کے تحت زندگی گزار رہے تھے. وہ اسلام کا تعزیراتی قانون کہاں ہے؟ ضابطہ فوجداری اسلام کا ہوتا تھا، دیوانی کوئی معاملہ ہوتا تھا اسلام کا. یہ جو ایک ہی وقت میں انڈونیشیا سے لے کر اور عرب ممالک تک ایک ہی جذبہ اٹھا ہے، ریوائول ریوائول ریوائول، اسلام کو زندہ کرو زندہ کرو زندہ کرو. From nearly the middle of the last century,
بس جنوبی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی ہندوستان میں، فدائین اسلام ایران میں، الاخوان المسلمون مصر سے پورے عالم عرب میں، سعید الرسی ترکی میں، یہ تحریکیں ایک ہی وقت میں اٹھی۔ ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اسلام کو ہم قائم کریں۔ ان تہذیبوں نے، ان تحریکوں نے ایک چیز تو بہت عام کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت عام کر دی ہے۔ وہ تصور اب چلا گیا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی دقیانوسی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس تصور کو، لیکن جو بھی ذرا بیدار ہے، اس کے اندر تھوڑی سی بھی اندر ایلومینیشن آ گئی ہے، وہ جانتا ہے اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب غالب ہو، جب غالب نہیں ہے، مغلوب ہو گیا تو وہ مذہب رہ جائے گا۔ اس میرے فارمولے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ انگریز آیا، دین اب انگریز کا ہو گیا، قانون اس کا ہوگا، اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو، ہاں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مذہب اسلام وی آر ریڈی ٹو ریکگنائز، دین اسلام ختم۔ دیکھیے آج یہ چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے۔ آج سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کہہ رہا ہے دین اسلام اسے ہم ختم کر کے رہیں گے، کچل کر رہیں گے۔ مذہب اسلام اسے ہم امبریس کرنے کو تیار ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا۔ وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو تم امریکہ آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی، ڈیڈ وی آبجیکٹ؟ ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ یو پرچیز سینیگوگس، یہودیوں کی عبادت گاہیں، انہوں نے مسجد بنا لیا، ہم نے کبھی روکا؟ تم نے ہزارہا افرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ تم نے اسلامک سینٹرز بنائے، ہم نے روکا؟ اسلام مذہب کی حیثیت سے تم روزے رکھتے ہو تو اب ایک افطاری بھی تمہیں دینے کو تیار ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری دیں گے، سیلیبریٹ کریں گے تمہارا منتھ آف فاسٹنگ۔ تمہارے عید اور بقرعید پر ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیں گے، کرتے ہیں ابھی۔ تو وی آر ناٹ اگینسٹ یور ریلیجن ایز اسلام از ایکسیپٹیبل ٹو اس، لیکن نظام سیاسی، معاشی، سماجی نظام یہ ہمارا ہوگا۔ یہ بات ابھی چند دن پہلے میرے ذہن میں آئی ہے۔ ظاہر بات ہے جب تک زندہ ہوں نئے خیالات تو آئیں گے۔ آج 1400 برس بعد تاریخ جو ہے 180 درجہ اس نے موڑ کھا لیا ہے۔ یہی بات ہماری تھی۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ، ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے، یا چھوٹے بن کر رہو، مذہب تمہارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ آج یہی بات بش کہہ رہا ہے، نظام ہمارا ہوگا، تم ہندو رہو، مسلم رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، بتوں کو پوجو، ایک خدا کو پوجو، انسین کو پوجو، درختوں کو پوجو، آلہ تناسل کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، وی ڈونٹ آبجیکٹ۔ کوئی تہوار بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن نظام دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم وہ ہمارا رہے۔ یہ بالکل یوں سمجھیے کہ 180 درجے میں تاریخ نے موڑ کھا لیا ہے۔ ہم نے کہا تھا یہ مانیے، آج یو کانٹ ڈینائی اٹ۔ جب میں نے کہا تھا نا 3 کالمز نکلے، شرقن غربن شمال، ان کا کہنا کیا تھا؟ جہاں گئے دیکھو بھائی اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے بھائی ہوگے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، ہمارے حق زیادہ ہے تمہارے کم، نہیں، برابر، بالکل۔ اگر اسلام نہیں لاتے تو چھوٹے بن کر رہو، دین نظام ہمارا ہوگا، مذہب تم رکھ سکتے ہو، عیسائی ہو، پادری ہو، جو بھی ہو، عیسائی، یہودی، جو چاہو رکھ سکتے ہو، اور ورنہ
آؤ میدان میں تلوار فیصلہ کرے. یہ تمام ہر جگہ پر یہی کہا گیا، یہی کہا گیا، یہی کہا گیا. ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، لیکن یہ اس وقت کی نہیں ہے، یہ ابھی ذرا اور آگے کی دور کی بات ہے. لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بذل ذلیل او عز عزیز. یہاں تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو اسلام کی توفیق دے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کا بھی احساس ہوگا، اور یا وہ چھوٹا ہو کر رہے گا، ہاتھ سے جزیہ پیش کرے گا. یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. غلبہ اسلام کا ہوگا، دین اسلام کا ہوگا. بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں اس میں بہت کچھ، ایک تو پازیٹیو اثر نکل چکا ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. کہ کچھ صدیوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے، اب ہم سمجھتے نہیں، اسلام دین ہے اور یہ غلبہ چاہتا. لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام ہوئی. اس کی دو وجوہات ہیں، ویسے میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں ہیں ان پر. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے، ایمان پر توجہ نہیں دی. اسلام ایک عمارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے. جب تک ایمان قوی نہیں ہوگا، لیونگ تھرابنگ ایمان، برننگ ایمان، ایمان وتھ کنوکشن، اس وقت تک یہ مہم سر نہیں ہو سکتی. اور نمبر دو، میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اصل تحریکیں تھیں ان سے بورو کر لی، کمیونسٹوں سے لے لی، سوشلسٹوں سے لے لی، فاشسٹوں سے لے لی اور گوریلوں سے لے لی. یہ ساری جو ہے بوروڈ میتھڈالوجیز ہیں، حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں ناکام ہو گئی. الاخوان تقریباً ختم ہے، جماعت اسلامی تقریباً ختم ہے، اور بھی تحریکیں، فدائین اسلام کا تو پھر کہیں ذکر ہی نہیں ملا. یہ تو بعد میں وہاں مجاہدین خلق وغیرہ پیدا ہوئے، لہذا یہ تحریکیں ناکام ہو چکی ہیں. اور اب ہونے والا کیا ہے اس کیفیت میں نے بتا دیا، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے. اب جو ہونے والا ہے، نمبر ایک، فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے. متفق گردید رائے بو علی بارائے من، انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے، اے ویری بگ وار which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اور اسی کا ذکر حضور نے کیا، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا. اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، شدید نقصان ہوگا، تہس نہس ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث ہے، کتاب الملاحم پڑھیے. یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت کو کہتے ہیں. جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں نا. اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کسائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم. تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم اس کی جمع ہے. الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو الفاظ حدیث میں آئے. عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں ہے. اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ،
آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں. میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے. اس کا جواب یہ ہے ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے. ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوہری سزا ملے گی. تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی. اور نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی. پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن کو. اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا. میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمۃ العظمیٰ اور ملحمۃ الکبریٰ کے ذریعے سے. بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں. البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا. اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی. مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا گویا کہ. عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی. باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے. پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو. اس میں 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے. پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک میں، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب آئے گا. عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت. وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں. لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے ہندوستان کے اندر. بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی. میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان. میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے. یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی. پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ، جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زیں وادی دور و دراز آیت بروں، اس یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی. نمبر 1. نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا. مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں. ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں گے. ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی. عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے. دولت کی فراوانی اور عیاشیاں. یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں.
ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بہرحال یخرج ناس من المشرق یطیعون للمہدی یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستحکم کرے گا۔ پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گیا۔ اس میں ایک کوشچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے، واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز۔ لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقتیں، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے ڈیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ ہے میرا گمان، واللہ اعلم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہیں سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، وہ اٹھ گیا، چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف۔ اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ۔ وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کن ہوگی۔ میرے نزدیک
یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دو نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے ہو؟ میں صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری، اور خنزیر کو قتل کر دی۔ خنزیر تم نے کیسے حلال کر لیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا، یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے گا۔ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا، وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عمورہ اور سدوم کی بستیاں، آل فرعون، یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر دیا، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا، اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا۔ ایک پوز آ گیا ہے، مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائیں گے۔ پھر اگلا مرحلہ آئے گا گلوبلائزیشن کا، حضرت مسیح کے ہاتھوں ہوگا، وہ پوری دنیا میں وہ اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اب آئیے یہ نقطۂ آغاز جو میں نے کہا پاکستان اور افغانستان، ذرا اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیں۔ نوٹ کیجئے، اس پر میری تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہیں، اور استحکام پاکستان نامی میری کتاب موجود ہے، اس میں تفصیل سے میری یہ بحثیں لکھی بھی موجود ہے۔ دیکھیے، مجددین امت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے پہلی صدی سے، اور حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر، ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دین کو تجدید کریں گے، دین کو تازہ کر دیں گے۔ 1000 برس تک مجددین عالم عرب میں آئے، اور 1000 اللہ کا ایک دن ہوتا ہے، وہ ایک دن پورا ہوا، دوسرا دن شروع ہوا 11ویں صدی سے، ہجری سے، تو یہ مرکز تبدیل ہو گیا، اب عالم عرب کی بجائے ہندوستان۔ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی اور شیخ الہند 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں صدی کی، گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا آغاز اس خطے سے ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ سجدہ جو حضور کو بہت محبوب تھی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اللہ کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ 1000 سال کا ایک دن کا ہے، اس کا دن ایک دن تمہارے تعداد کے